کثیرہ میسر نشدیں سعادت کعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم معارف امیر المومنین، امام المتقین، سید العرب، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج اس کی پہلی نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ولادت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پہ بات کریں گے۔ علی وہ مرد خدا ہے کہ جو دنیا میں آتے ہوئے عین کعبہ میں آیا ہے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے جس کے خون کا پہلا قطرہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر گرا ہے۔ کعبے میں پیدا ہونا اور مسجد میں شہادت ہونا، یہ وہ اعزاز ہے جو صرف اور صرف علی کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کعبے میں علی کو پیدا کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ ایک دن یہی علی میرے اس گھر کو بتوں سے پاک کرے گا، اس لیے اس کی ولادت کے لیے ہم جگہ بھی یہی منتخب کرتے ہیں۔ چنانچہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، عین کعبہ میں ہوئی ہے اور جوف کعبہ میں ہوئی ہے۔ ہماری یہ گفتگو کوئی مناظرانہ یا مجادلانہ سلسلے سے تعلق نہیں رکھتی ہے، بلکہ یہ اہل محبت کے سامنے فقط تذکرہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا چھیڑنے والی بات ہے، جو حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، نے حصول ملک میں نے جمع مال و زر میں ہے، جو سکون زندگی مداحی حیدر میں ہے۔ تو ہم نے عاشقان مولا علی المرتضیٰ کے سامنے فقط ان کا تذکرہ کرنا ہے، اور محب کا کام کہیں بھی الجھاؤ اور جھگڑے والا نہیں ہوتا۔ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کے اوصاف بیان کیے جائیں، محبوب کے کمالات بیان کیے جائیں۔ چنانچہ آج کی گفتگو میں مجھے اس بات پہ کوئی زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کعبہ پہ کوئی مناظرانہ قسم کی گفتگو کی جائے۔ اہل محبت کے لیے امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تواتر نقل کرنا، امام حاکم نے اپنی مارکہ آراء تصنیف المستدرک میں نقل کیا ہے کہ قد تواترت الاخبار بأن فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ اس بات پہ تواتر ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے مولا علی کو عین کعبہ میں جنا ہے، جوف کعبہ میں جنا ہے۔ تو یہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے بڑے محدثین کے استاذ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ تواتر ہے کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ تعجب ہے اس بات پر جو لوگ دوہرا معیار رکھے ہوئے ہیں، جو اپنی کتاب کی ایک سطر میں یہ لکھتے ہیں کہ کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی جب علی کی ولادت کعبہ کا انکار کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کہا کہ کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، اور اگلی ہی سطر میں لکھ دیا کہ حکیم ابن حزام کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو گویا انہیں اس بات سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کوئی اور کعبے میں پیدا ہو جائے،
مسئلہ صرف یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کعبے میں کیوں پیدا ہوا ہے، تو اس پہ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تواتر نقل کیا ہے۔ اور اس بات پہ بھی تعجب ہے کہ جو لوگ حضرت حکیم ابن حزام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کعبہ کے اقراری ہیں، حالانکہ وہ بھی یہ قول ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور مولا علی کی ولادت پہ تو امام حاکم نے تواتر نقل کیا ہے۔ اور نہ صرف امام حاکم بلکہ مولا علی کی ولادت فی الکعبہ فی جوف الکعبہ کو بڑے بڑے محدثین میں، جن میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، علامہ عبد الرحمن صفوری ہوں یا علامہ عبد الرحمن جامی ہوں، بلکہ دیگر لوگوں نے، علامہ اشرف علی تھانوی نے اور صدیق حسن بھوپالی کنوجی نے اور اس طرح کے دیگر سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔ اور یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ یہ صرف چند سالوں سے مولا علی کی ولادت فی الکعبہ کا انکار کیا جا رہا ہے، وگرنہ اس سے قبل اتنی شدت کے ساتھ انکار نہیں ہوا۔ ہمیشہ سے یہ بات سمجھی جا رہی ہے اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ و نظریہ رہا ہے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم بن رہے ہیں، ان کی کتابیں نصاب کا حصہ ہیں، ہمارے دینی مدارس کے کورسز میں ان کی کتابیں لگی ہوئی ہیں، اور ابتدائی درجے کے طلباء ان کی کتابیں پڑھ کر فہم دین حاصل کرتے ہیں۔ وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے کہ ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور شہادت مسجد میں ہوئی ہو۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے صرف مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا کیا ہے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب مولا علی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولا علی کی والدہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو نبی پاک علیہ السلام کے سپرد کرتی ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام علی تجویز کرتے ہیں، اور پہلی گھٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لعاب دہن کی دیتے ہیں۔ اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مولا علی کے دہن میں رکھی ہے، اور مولا علی نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان کو چوسا ہے۔ ابھی تک مولا علی نے کوئی خوراک نہیں کھائی ہے، ان کے بطن مبارک میں خوراک کا کوئی ذرہ نہیں گیا ہے۔ یہ گھٹی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن کی ہے، اور حضرت مولا علی وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک دی ہے۔ مولا علی نے آپ کی زبان مبارک کو چوسا، اور روایات میں آتا ہے کہ اتنی تسلی سے چوسا ہے، پھر ان کے قلب و باطن کے اندر ایسا سکون آیا ہے کہ پھر مولا علی کی آنکھ لگ گئی ہے، گویا ان کے بطن مبارک میں پہلی خوراک جو گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک ہے۔ اور دوسری بات بھی سن لیجئے، یہ خصائص علی مرتضیٰ میں سے ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف
جہاں بھی کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے، علم المصطلح کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ صحابی کی تعریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر نگاہ ڈالے وہ صحابی بنتا ہے، اور علی وہ ہے کہ جس کی آنکھ کھلی ہے تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی ہے، وہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، جس سے گھٹی بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، جس کا نام بھی حضور سرور کونین نے رکھا، اور جس کی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو بچپنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش تربیت کے اندر لے لیا۔ مولا علی کی تربیت بھی حضور نے کی ہے، علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، اور تاریخ میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کعبہ کے اندر کوئی نجاست پھیلی ہے، کعبہ کے اندر سے کوئی مٹی اکھاڑی گئی ہو، نہیں۔ جن کی شان میں اللہ یہ کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ طہارت ہے جو ان کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، کسی نفل کی وجہ سے نہیں، کسی تسبیح کی وجہ سے نہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ارادہ باری کی وجہ سے ہے۔ تو جن کو ارادہ باری پاک کرے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیر فانی ہے، یوں ہی اللہ کا ارادہ بھی غیر فانی ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ غیر فانی ہے تو معلوم ہوا کہ آل بیت کو جو طہارت عطا کی ہوئی ہے یہ بھی غیر فانی ہے۔ اور اس کا ثبوت بعد میں بھی ملا ہے جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ھذا الا انا او علی، کہ میری اس مسجد میں کوئی حالت جنابت میں نہیں آ سکتا، صرف میں آ سکتا ہوں اور علی آ سکتا ہے۔ حضور آپ تو آ سکتے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے شان معصومیت عطا کی ہوئی ہے، شان طہارت ازلی عطا کی ہوئی ہے، علی کیوں مسجد میں جنابت کی حالت میں آئے؟ کہا حب نبی ہے، مہر علی ہے، حب نبی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم اصل جو ہے وہ علی مرتضیٰ ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ لوگ مختلف درختوں کی مختلف شاخوں سے ہیں، سوائے میرے اور علی کے، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں اور ایک ہی شاخ سے ہیں۔ تو علی کعبے میں آئے تو کعبہ ناپاک نہ ہوا، اور حالت جنابت میں جب مسجد میں جائے گا تو پھر مسجد کیسے ناپاک ہوگی؟